قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو دنیا میں مبعوث فرمایا. درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً نبینا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی ذات مبارک و مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی. معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. ایک انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اعمال کا بھی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا سے جب انسان چلا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے. اب وہ روزہ نماز نہیں کر سکتا ہے، وہ دیگر نیکیاں نہیں کر سکتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے انجام دینے سے اس کا فائدہ اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. الا من ثلاث. اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے کیے گئے کاموں کا سلسلہ اس کو دنیا سے جانے کے بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. الا من ثلاث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس کے وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی صدقۃ جاریہ. ایسا صدقہ اس نے کیا جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہا، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. تو جب تک کہ وہ صدقہ باقی رہے گا دنیا میں، اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. جیسے کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی کے پانی کا انتظام کر دیا،
اب جب تک کہ وہ باقی ہے تب تک کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مسجد کسی نے بنوا دی، جب تک کہ وہ مسجد قائم ہے، اس جگہ پر مسجد باقی ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علم ينتفع به، یا اس نے دنیا میں علم چھوڑ کر کے گیا، دنیا میں کسی نے علم چھوڑ کر کے گیا، اور علم کون سا؟ ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہو، جس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس علم کا ثواب بھی صاحب علم کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے کچھ شاگرد تیار کر دیے، ان شاگردوں سے پھر اور شاگرد تیار ہوئے، اور وہ دنیا میں پھیل کر کے جو ہے اس چیز کا کام کر رہے ہیں، تو جب تک کہ اس کا علم باقی رہے گا اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ علم موجود ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر، ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جو کیا ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہو، ایسا علم جس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، جب تک کہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک کہ اس کا ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہونا چاہیے وہ فائدے مند علم ہونا چاہیے، فائدے مند علم ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء جو ہے آپ سے ہمیشہ اس بات کی جو ہے اپیل کرتے ہیں، اہل علم ہمیشہ عوام سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ علم جو حاصل کیا جائے وہ علماء کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، ورنہ ایسا علم بھی آپ حاصل کر لیں گے جو آپ کو فائدہ دینے کے بجائے کیا ہے، نقصان میں پہنچا دے گا، فائدہ دینے کے بجائے آپ کو نقصان میں پہنچا دے گا۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں گوگل سے علم مت حاصل کرو، علامہ گوگل سے مت علم حاصل کرو، کسی غیر عالم سے علم مت حاصل کرو، اس کی 1000 باتیں صحیح ہوں گی لیکن ایک بات میں آپ کو وہ اس طرح سے گھمائے گا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گوگل پر جو ہے صحیح علم بھی موجود ہے، غلط علم بھی موجود ہے، آپ اس کی جو ہے شناخت نہیں کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اس لیے علم جو ہو وہ نافع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کرتے تھے، نفع بخش علم، یعنی جس کا نفع ملتا رہے۔ بہرکیف یہ ضمناً ایک بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی کہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس کا فائدہ اٹھایا جاتا رہا، جب تک کہ اس کا علم دنیا میں موجود رہے گا اس کا ثواب جو ہے صاحب علم کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آج کے اس جو ہے مختصر سی گفتگو کے اندر مقصود اسی ٹکڑے کے اوپر ہمارا ہے کہ نیک اولاد، دنیا میں انسان اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا۔ ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ورنہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد ہم کو قبر کے گڈھے میں پہنچا کر کے آئے گی، قبر کے گڈھے میں ڈال کر کے آئے گی، اور وہاں سے مٹی بھی لے کر کے نہیں آئے گی، وہ جھٹک کر کے ہاتھ آئے گی، اب ہاتھ جھٹک کر کے وہاں قبرستان میں آپ کو دفنا کر کے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں زندگی میں آپ کو کبھی یاد نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی اولاد ہو لیکن کیا ہو، نیک ہو، اور وہ نیک اولاد کیا کرے گی پھر، یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے گی۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے؟
ہر شخص چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہوگا، اور اولاد کی نیک بنانے کے لیے ان کی تربیت ضروری ہے، ان کو سدھارنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے، دین سمجھانا ضروری ہے، اور دین سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اسلام نے بڑے سنہرے اصول بیان کیے۔ آپ جب احادیث کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، بڑی ترتیب ملتی ہے ہمیں اس کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک بڑی ترتیب ملتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا خیال انسان کو کب آتا ہے؟ جب اولاد یا تو بگڑ جائے یا بڑی عمر کو پہنچ جائے، ہم تب جا کر کے اس کے مستقبل کو سوچتے ہیں۔ اولاد ہماری بگڑ جائے تب ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں، ہماری اولاد بگڑ گئی، اس کو درست کرنا ضروری ہے، اس کو ترتیب میں لانا ضروری ہے۔ یا پھر بڑی عمر کو پہنچ جائے تب ہمیں خیال آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے انتظام انسان اولاد کے پیدائش سے پہلے سے کرے۔ کیسے؟ ایک حدیث دو حدیثیں پڑھ کر کے میں آپ کو اس کی دلیل دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی خاتون سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی بنا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مالدار سے شادی کر لو، حسن و جمال والی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، دین والی سے شادی کر کے، نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کامیاب ہو جاؤ دین والی سے نکاح کر کے۔ یہ نہیں کہا کہ نکاح کر لو دین والی سے، کہا کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ کامیابی کیا ہے؟ ایک کامیابی وہی ہے کہ یہ دین والی عورت آپ کے گھر کے اندر آئے گی، یہ دین والی عورت سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی دیندار پیدا ہوں گی، ان کی تربیت ہوگی آپ کے گھر کے اندر، ان کی جو ہے صحیح رہنمائی ہوگی آپ کے گھر کے اندر، اور یہ اولادیں جب پلیں گی، بڑھیں گی، تب جا کر کے وہی اولاد نیک جب بنے گی، وہی آپ کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے خاتون کا انتخاب کرنے کے سلسلے میں فرمایا، کیونکہ اس سے آپ کی آگے آنے والی نسلیں اس سے منسلک ہیں، آپ کی آگے آنے والی جو ہے نسلیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب انتخاب کرو کسی خاتون کا تو دین کی بنیاد پر کرو۔ مال ہے بہت اچھی بات ہے، حسن جمال ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو اگر دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ حسب نسب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیندار جو ہے دیندار نہیں ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ہے، مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے، حسب و نسب بھی ہے، لیکن دینداری نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، آپ آگے آنے والی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے والے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لڑکی کے اولیاء کو، لڑکی کے باپ کو، لڑکی کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو فرمایا، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر آپ کے پاس میں کوئی ایسا انسان پیغام نکاح بھیج رہا ہے آپ کی بچی کے لیے یا آپ کے ماتحت رہنے والی کسی لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیج رہا ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے اخلاق سے، جس کے دین سے آپ راضی ہوں کہ ہاں یہ لڑکا دیندار ہے، ہاں یہ لڑکا جو ہے نمازی ہے، ہاں یہ لڑکا بہت اچھے اخلاق والا ہے، آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں اس کے اخلاق، دین اور اخلاق سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فزوجوہ، شادی کر دو۔ بنیاد کیا رکھی؟ دین اور اخلاق بنیاد رکھی اللہ کے نبی نے، مال نہیں رکھا۔ ہمارے ہاں لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا آئے گا، لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کتنی موٹی سیلری ہے، کتنا موٹی کمائی ہے، کمائی دیکھی جاتی ہے، کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہوں نکاحوں کے اندر جو ہے لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، کتنے لوگ پوچھتے؟ 0.1% بھی نہیں ہوں گے۔
جو پوچھیں کہ جو ہے آپ جس لڑکے کا پیغام نکاح لے کر کے آئے ہیں یہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے. پوچھتے ہیں کہ کام کیا کرتا ہے، کماتا کیا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کیا کرتا ہے، گھر کیسا ہے، گھر بار ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے کہ خود کے گھر میں رہتا ہے. لوگ دنیا جہان کی چیزیں پوچھیں گے لیکن دین کے بارے میں سوال نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس کے دین کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، جس کے اخلاق کے بارے میں معلوم ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، مسکین ہی کیوں نہ ہو، دولت نہ ہو اس کے پاس میں، وزوجوہ، اس سے شادی کر دو. ورنہ کیا ہوگا، اگر شادی نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ پھیلے گا. آپ کہیں گے کہ شادی ایک چھوٹا سا معاملہ، دو لوگوں کا انڈیویجول معاملہ ہو سکتا ہے، زمین میں فتنہ کیسے پھیلے گا؟ آج پھیل چکا ہے. دیکھیے کن بنیادوں پر شادیاں ہوتی ہیں. دین کی بنیاد پر جب شادی نہیں ہوتی ہے تو فتنے ہیں شادیوں کے اندر، فتنے ہیں شادیوں کے اندر. شادیاں آج برقرار نہیں رہتی ہیں. شارٹ ٹرم جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. اللہ کے نبی نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا. جب دین نہیں دیکھو گے، اخلاق نہیں دیکھو گے، دنیا دیکھو گے، دنیا میں کیا کرتا ہے یہ دیکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فتنہ پیدا فرما دے گا اور فساد پھیلے گا زمین کے اندر. لمبا چوڑا فساد پھیلے گا، ایسا فساد جو انسان کے بس میں نہیں ہوگا. آج دیکھیے طلاق کی ریشو دیکھیے کتنا ہے. اور آج پہلے طلاق جو ہے ہونا بہت ناممکن سی چیز سمجھی جاتی تھی. آج دیکھیے جو ہے شادی ہوتی ہے مہینے 2 مہینے 3 مہینے، ہمارے پاس تو بے شمار کیسز آتے رہتے. علماء سے پوچھئے، جو لوگ ملت کے قائدین ہیں، رہنما ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتنی طلاق کی کتنی زیادہ شرح. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، بنیاد ہم نے جب دین نہیں بنایا تو یہی سب چیزیں ہونے والی ہیں. یہ اصول ہے. کیونکہ آپ جس لڑکے سے آپ کی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ دین نہیں دیکھیں گے تو اس کی اولادیں بھی پھر اس کے جیسی ہی بننے والی ہیں. اس کی اولادیں بھی ممکن ہے کہ کوئی سدھر جائے، لیکن زیادہ چانس یہی ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ باپ کے نقش قدم پر چلے گی. نیک اولاد نہیں بنے گی. جب نیک اولاد نہیں بنے گی تو دعا نہیں کرے گی. اولاد جو ہے اگر ماں کے جو ہے کوکھ سے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ، یہ تربیت کے اصول ہیں، یہ شریعت کی احکامات کو پڑھیے آپ. علامہ ابن قیم جوزی نے تحفۃ الودود کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سب چیزیں کہ تربیت کے اصول ہے. جب اولاد پیدا ہو رہی ہے، 7واں دن ہو رہا ہے اس کا، اس دن اس کا عقیقہ کر دو. عقیقہ کر دو اس کا 7ویں دن. سر جو ہے اس کے بال منڈا دو اور اچھا سا نام رکھ دو. اس کا نام رکھ دو. نام اور اچھا نام رکھنے کا حکم دیا گیا. ہمارے ہاں لیٹ کرتے ہیں لوگ، جو ہے 15 دن ہو جاتا ہے، 20 دن ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینہ، لوگوں کو نام ہی نہیں ملتا ہے. بھائی آپ کے گھر میں جو پیدا ہونے والا ہو یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کوئی اور مخلوق تو نہیں آنے والی ہے نا. لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. 2-4 نام شارٹ لسٹ کر کے رکھ لیجئے، لڑکے کے 2-4 نام لڑکی کے، بس پیدائش کے بعد میں اس میں سے کوئی ایک منتخب کر لیجئے. اتنا جو ہے ایسا ہاکس کی ریٹ کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسا لوگوں کو کا ایک دم معاملہ عجیب سا ہو جاتا ہے. جب بچہ کی پیدائش ہو جائے گی اس کے بعد میں پھر ڈھونڈتے ہیں نام. پھر جو ہے امام صاحب کو فون جائے گا، جتنے علماء جو ہے ٹچ میں سب کو فون جائے گا، جتنے دیندار لوگ ٹچ میں سب کو فون جائے گا کہ کچھ اچھا سا نام بتائیے. یہ لوگوں کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 7ویں دن نام رکھ دو اس کا، بچے کا عقیقہ کر دو اس کا. عقیقہ دیکھیے لوگ، بہت سارے لوگ دنیا بھر کی رسمیں کرتے ہیں. لوگ دنیا جہاں کی رسمیں کریں گے، ہزاروں کلو مٹھائی بانٹ دیتا ہے انسان، ہزاروں کلو مٹھائی بانٹ دیتا ہے، لیکن عقیقہ نہیں کرتا ہے. جو چیز جو ہے اللہ کے نبی نے جس کے تعلق سے حکم فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ کل غلام رہین بعقیقتہ، رہن ہوتا ہے، رہن گروی ہوتا ہے. بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے. اگر ماں باپ کی استطاعت ہے تب بھی وہ نہیں کر رہے ہیں تو اب سوچ لیجئے اپنا مقام کیا ہونے والا ہے.
آپ اپنے بچے کو جس طرح سے آپ کوئی گہنا وغیرہ گروی رکھ کر کے پیسہ لے کر کے آتے ہیں، آپ ڈپازٹ کے طور پر رکھتے ہیں، ویسے آپ کا بچہ بطور ڈپازٹ کے ہے، رہین بحقیقتی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑے رہتے ہیں اس کو. جب زمانہ گزر جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں خیال آتا ہے. تربیت کے اصول دیکھیے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد کو نیک کیسے بنائیں، یہاں سے شروع ہو رہی بات، نکاح سے لے کر کے یہاں تک کے معاملہ پہنچا. اس کے بعد میں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بولنے لگے، تتلا کر کے بول رہا ہے، جیسا بھی بول رہا ہے بولنے لگے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث گرچہ سندن ضعیف ہے لیکن جو ہے علامہ ابن قیم نے اس سے مستفاد نکالا ہے. تحفۃ الودود کے اندر لکھا انہوں نے کہ جو ہے یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، معنی اس کا درست ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. جب بچہ تمہارا کچھ بولنے لگے، زبان میں اس کی فصاحت آ جائے، تھوڑا بولنے لگے، تو کیا ہے؟ اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. ہم دنیا جہان کی چیزیں سکھلاتے ہیں اس کو، بہت ساری چیزیں ہم نے سکھلائی. اپنی اولاد کو نہیں سکھلایا تو دین نہیں سکھلایا، اپنی اولاد کو نہیں سکھلایا تو کلمہ نہیں سکھلایا. بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولنا شروع کرے اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، اللہ کا نام لینا سکھلاؤ اس کو. ہم لوگ ابا ممی پاپا جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکھلاتے ہیں، دین نہیں سکھلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں سکھلاتے ہیں، اللہ کا نام لینا نہیں سکھلاتے. جب بچہ جب بڑا ہوگا تو نیک بنے گا یا پھر جو ہے بد بنے گا؟ فیصلہ کر لیجیے اس کا. ہم نے جب تربیت نہیں کی بچے کی بچپن میں تو وہ آگے چل کر کے جو ہے ایک بچہ اچھا بنے گا یا برا بنے گا، ہم کو فیصلہ کرنا ہے. اور جب بچہ بڑا ہو جائے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے، یہاں تربیت کرنی ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، دین سکھلانے کا انتظام کرنا ہے، شروع کر دینا ہے اس کو. جب سے بولنا شروع کیا بچے نے، اس کے دین سکھلانے کا انتظام شروع کر دیجئے. جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، پریکٹیکل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب پریکٹیکل کی باری ہے اس کی. فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک بچہ، اس کی تربیت جاری رکھو نماز کے سلسلے میں، دینی جو ہے شعار کے سلسلے میں اس کی تربیت جاری رکھو. 10 سال کا ہو جا رہا ہے بچہ، نماز نہ پڑھے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. پوری کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی شریعت نے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے اس ایک مقام کے، کہیں پر بھی نہیں ہے. بچہ گھر کے کام میں، کسی کام میں کچھ کوتاہی کر رہا ہے، مارنے کا حکم نہیں ہے آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا جہان کے کاموں میں اپنے اولاد کو مار کر کے پیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسی. ہمارا کوئی کام اگر بچہ غلط کرے گا تو ہم چھوڑیں گے اس کو؟ نہیں، اس کی پٹائی کریں گے، اور کرتے ہیں. یہاں ایک پہلا اور واحد مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 10 سال عمر پہنچ چکی ہے، مار کر کے نماز پڑھاؤ. اتنا سخت حکم دیا. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تربیت کے لیے بھی ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ان کے بستروں کو الگ کر دو، ایک بستر پہ نہ سوئے. بھائی بہن یا جو بھی گھر کے اندر بچے ہوں ان کو بھی الگ الگ بستر پر سلاؤ. تربیت ہے یہ. جب ہم نے سمجھا نہیں اس چیز کو، ہم نے جانا نہیں اس چیز کو، تو آج دیکھیے کیسے معاملات ہیں. شرم و حیا ختم ہو گئی، ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی عادتیں لوگوں کے درمیان میں لگ جاتی ہیں. یہاں تربیت یہاں سے شروع کرنا ہے. کہا 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کی عمر تک کے اس کو تاکید کرتے رہو، نرمی کے ساتھ میں لے کے چلتے رہو. 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مار کر کے نماز پڑھاؤ. پریکٹیکل کرنے کے لیے دین جو اس نے سیکھا ہے ابھی تک کے اس دین کے اوپر جو ہے عمل کرنا شروع کرواؤ.
پھر اس کے بعد میں جب بالغ ہوتا ہے تو پھر سارے احکامات ہیں اس کے اوپر، روزے کے، دیگر چیزوں کے سارے احکامات بالغ ہونے کے اوپر، لیکن اس کی ترتیب بھی پہلے سے ہے۔ معلوم کیا ہوا ہمیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ اصول بیان کیے گئے، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنا سکیں۔ جب اولاد نیک بنے گی کس کے کام میں آنے والی ہے؟ ہمارے کام میں آنے والی ہے۔ آج دنیا میں جو ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ والدین مطالبہ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا کیے جائیں، اور ہے اللہ نے بڑا حق رکھا ہے والدین کا، چھوٹا حق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بعد میں والدین کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے حق کے بعد میں والدین کے حقوق کا ذکر کیا، بہت بڑا حق ہے والدین کا، لیکن ساتھ میں والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کا کتنا حق ادا کیا۔ اولاد کے حقوق بنتے ہیں نا ہمارے اوپر، اولاد کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ کہ ان کی صحیح دینی تربیت کی جائے، ان کی، یہ اس اولاد کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ جب کل کو بڑے ہو کر کے وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ اپنے لیے بھی، جب وہ نیک بنے گی تو خود بھی نیک عمل کرے گی اور آپ کے لیے بھی دعا کرے گی، آپ کی نیکی کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انسان قیامت کے دن جب پہنچے گا تو اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، پوچھے گا اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں، یہ نیکیاں کہاں سے جمع ہو گئی؟ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں جو نیک اولاد چھوڑ کر کے آئی تھی اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے یہ نیکیاں تجھے عطا کی۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کی فکر کریں، ہمارے جانے کے بعد میں ہمارا نامہ اعمال بند ہو جانے والا ہے، ہمارا جو ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جانے والا ہے، یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے وہ زندگی بھر دعا کرتے رہے گی آپ کے لیے، اور اگر بری اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے تو وہ زندگی بھر آپ کو کوستے رہے گی، برا بھلا کہتے رہے گی کہ آپ نے دولت نہیں چھوڑی، آپ نے یہ نہیں چھوڑا، آپ نے وہ نہیں چھوڑا، ہم کو فقیر بنا کر کے کیا، زندگی بھر آپ کو کوستے رہے گی۔ فکر کیجیے اپنی اولاد کی، اپنے آپ کو بھی جو ہے بہتر کیجیے، اپنے آپ کو بھی دنیا کے اندر جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ میں اپنی اولاد کی فکر کیجیے کہ وہ بھی، ہماری اولاد بھی نیک بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے لیے کی طرف اشارہ فرمایا، او ولد صالح، اولاد تو ہو لیکن نیک ہو، اولاد ہو لیکن نیک ہو۔ اور جو مومنین ہیں وہ اسی چیز کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الفرقان میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا رہنما، متقیوں کا رہبر بنا۔ اپنی فکر کیجیے اور اولاد کی بھی فکر کیجیے، وہ بھی جہنم سے بچنی چاہیے، اور آپ کی اولاد آپ کے لیے بھی جہنم سے بچنے کا سامان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو بھی رہنما اصول یہاں پر بیان کیے گئے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک کہ زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے۔ آمین و تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔